تو سب کی قبول ہو جاتی ہیں، پر خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہو جاتی۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کے پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کو آشنا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھو تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو آزمائش دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دے رہا ہے۔ ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں؟ ہاں یہ بات سچ ہے، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے، تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ آزمائش بظاہر تو ایک لفظ ہے، لیکن دراصل یہ رب سے جڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ سنو، اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جایا کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دیتا ہے۔ بہت پریشان ہونا، تھک گئے ہونا، ٹوٹ گئے ہونا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا، دعائیں اب تک ادھوری ہیں، زندگی نے ہرا دیا ہے، سب چھن گیا ہے، حالات سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں، جو چاہا وہ اب تک نہیں ملا، سوچتے ہو کہ ابھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں۔ اب سنو، اللہ ہے نا، اس کا ساتھ پوری دنیا کے ساتھ سے بڑھ کر ہے۔ اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں اس کے پاس لے جاؤ، وہ سمیٹ لے گا، وہ یہ ٹوٹا دل اپنی محبت سے جوڑ دے گا، وہ یہ خالی پن اپنی محبت سے بھر دے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح،
اسے پکارو تو صحیح، وہ سنے گا، تمہیں ضرور سنے گا۔ پتہ ہے تم اللہ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تمہارا ٹوٹنا بکھرنا، زندگی سے یوں اعتبار اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں۔ حقیقت میں تو تمہیں اللہ سے جا ملنا تھا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا تھا۔ سنو، یہ آزمائش وقتی ہے، یہ تکلیف وقتی ہے۔ بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے بعد دن نہ آئے؟ تو تمہاری زندگی کا اندھیرا مستقل کیسے رہ سکتا ہے؟ یقین رکھو اللہ پر، یہ اندھیرا وقتی ہے اور اس کے بعد روشنی ہی روشنی تمہارا مقدر ہے۔ سنو، دعائیں ادھوری نہیں رہتی ہیں، ایک دن حقیقت بن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تمہاری دعائیں اللہ نے سنبھال رکھی ہیں، تم بھول جاؤ گے، وہ نہیں بھولے گا۔ وہ بہترین وقت آنے پر تمہاری ساری دعاؤں کا جواب دے گا، ایسا جواب جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ تمہاری دعا جب حقیقت بن کر تمہارے سامنے آئے گی تو سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو صبر کرو، یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ معجزے ہونے تو ابھی باقی ہیں، تمہاری دعاؤں کا حقیقت بن کر سامنے آنا تو ابھی باقی ہے۔ اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے۔ تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تمہارے دکھ، درد، تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے۔ اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔